جواد نے کال اٹھا کر کان سے لگا لیا، مگر آگے سے سننے والی خبر اس کے اوسان ہتا ہو گئے۔ ہما، جواد کے بولنے پر شہیر کے کان کھڑے ہو گئے۔ شہیر نے جواد کو دیکھا جو کال بند کیے اب شہیر کو دیکھ رہا تھا۔ اس کی آنکھیں شہیر کو کوئی اور ہی کہانی سنا رہی تھی۔ مومن دوبارہ اس جنگل میں آ پہنچا تھا۔ اس نے اس جگہ کا چپا چپا چھان مارا تھا مگر اسے کچھ نہ ملا۔ اسے اتنی سردی میں بھی پسینہ آنے لگ گیا تھا۔ استاس بسکاندو ایلگو، کیا تم کچھ ڈھونڈ رہے ہو؟ ایک پراسرار سی آواز اسے اپنے پیچھے سے آتی محسوس ہوئی۔ مومن مڑا تو سامنے ایک بڑھیا کو دیکھ کر حیران رہ گیا۔ 3 انچ لمبے ناخن جو کالے ہوئے پڑے تھے، ہاتھوں پر پڑی جھریاں، کالا چوگا پہنے اس نے اپنے چہرے کو کالے لمبے بالوں سے ڈھکا ہوا تھا جو کہ صحیح سے کٹے بھی نہ تھے۔ مومن کی نظریں اس کے دانتوں پر گئیں تو اسے کراہت سی محسوس ہوئی۔ اس کے دانت جگہ جگہ سے کالے اور پیلے تھے۔ وہ خوفناک تھی مگر مومن کو اس سے صرف کراہت محسوس ہوئی۔ اسے اس سے ذرا ڈر نہ لگا تھا۔ کوئن ارستو، کون ہو تم؟ مومن نے پتھریلے لہجے میں پوچھا۔ وین کونمیگو، آؤ میرے ساتھ۔ یہ کہتے ہی وہ بڑھیا جنگل پار کرتی آگے کو جانے لگی اور مومن بھی اس کا پیچھا کرنے لگا۔ تقریباً 15 منٹ بعد وہ دونوں جنگل کے دوسری طرف موجود ایک جھیل کی جانب گئے۔ جھیل کے اندرونی طرف بیلوں کے پیچھے ایک خفیہ رستہ نکلتا تھا جس پر وہ دونوں چلنے لگے۔ مومن حیران نظروں سے یہ سب دیکھ رہا تھا۔ کوئی لوگار ایس ایستے، یہ کون سی جگہ ہے؟ مومن ادھر ادھر نظریں گھمائے پوچھنے لگا۔ ہوگار، گھر، ایک لفظی جواب۔ کوئن، کس کا؟ مومن نے پھر سوال پوچھا۔ سیگوے دوریس دے ستینس، شیطانوں کے چیلوں کا۔ اور مومن، اس کی آنکھیں پھیل گئیں مگر ایک تجسس تھا جو اس کے اندر ابھرا تھا اور وہ اس کے پیچھے دوبارہ چلنے لگا۔ میرا علی، وہاں دیکھو۔ اب وہ ایک غار میں پہنچ چکے تھے جب اس بڑھیا نے ایک بوری کی طرف اشارہ کیا۔ غور کرنے پر مومن کو معلوم ہوا کہ یہ وہی بوری تھی جس میں اس نے اینا کو بند کیا ہوا تھا۔ وہ تیزی سے بوری کی طرف بھاگا اور گرہ کھول کر اندر جھانکا تو اسے اینا کی لاش کے ٹکڑے ملے۔ کوئی نرستو، تم کون ہو؟ پرانا سوال ایک بار پھر دہرایا گیا۔ آئی، میں وینا سنتارتے، آؤ بیٹھو۔ اب وہ بڑھیا اور مومن ایک دوسرے کے آمنے سامنے بیٹھے ہوئے تھے۔ مومن نے اس عورت کو دیکھا جو اب اسے ہی دیکھ رہی تھی اور اب مومن کو اپنی کہانی سنانے والی تھی۔ کئی سال پرانی بات ہے کہ اسپین میں ایک قبیلہ تھا جہاں کے لوگ شیطان کو مانتے اور آگ کو پوجتے تھے۔ یہ لوگ شیطان کے پجاری تھے اور آگ کی پرستش کرتے تھے۔ آخر کو شیطان بھی تو آگ کا بنا تھا۔ ان لوگوں کو کالے جادو پر خاص علم حاصل تھا۔ اس قبیلے کا ایک خاص اصول تھا اور وہ تھا شیطان کے لیے بلی چڑھانا۔ یہ لوگ ہر سال کسی مرد، عورت، بوڑھے یا بچے کی شیطان کی راہ میں قربانی دیتے تھے اور پھر اس انسان کا خون اس کے گھر والوں کو ایک خاص مشروب کے طور پر پلایا جاتا اور اس کے گوشت سے دعوت کا اہتمام کیا جاتا۔ مگر دھیرے دھیرے زمانہ بدلا، لوگوں میں سمجھ بوجھ آئی اور حکومت اس طرح کی جاہلانہ رسموں کی روک تھام کے لیے اقدام اٹھانے لگی اور اسی طرح یہ قبیلہ اور اس کے رہائشیوں نے اس دنیا سے چھپ کر ایک غار میں پناہ لے لی۔ روسا، وہ بڑھیا بھی اس قبیلے کی خوبصورت لڑکی تھی۔ ہر 50 سال بعد یہ لوگ اپنے قبیلے کی سب سے خوبصورت لڑکی کی شادی شیطان سے کروا کر اس قبیلے کی ملکہ بنا دیتے اور پھر اس قبیلے کے تمام مرد اس ملکہ کے غلام ہوتے اور یہ ملکہ کی مرضی ہوتی کہ اسے اپنی رات کس مرد کے ساتھ گزارنی ہے۔ اب روسا کی جوانی بڑھاپے میں ڈل چکی تھی۔ وہ فطرتاً ایک لالچی عورت تھی جسے اس قبیلے پر اپنی حکومت جمائے رکھنی تھی، مگر ایسا ناممکن تھا۔ مگر ایک چیز جو روسا کے حق میں تھی وہ یہ تھی کہ اس بار قبیلے میں کوئی بھی لڑکی اتنی خوبصورت نہیں تھی کہ اسے شیطان کی بیوی اور ملکہ بنا دیا جاتا۔ اسی لیے اس بار فیصلہ یہ کیا گیا تھا کہ قبیلے کے ہی ایک مرد کو شیطان کا بیٹا بنا کر سردار بنا دیا جائے۔ ایسے میں روسا کو پریشانی لاحق ہو گئی، اسے جلد از جلد کچھ کرنا تھا۔ اسی پریشانی میں وہ اس دن جنگل سے گزر رہی تھی جب اس کی نظر مومن پر پڑی۔ جب اس نے مومن کی آنکھوں میں اترتی شیطانیت کو دیکھا تو اسے آخرکار ایک ترکیب سوجھ گئی۔ وہ مومن کے ذریعے دوبارہ سے اس قبیلے پر راج کر سکتی تھی۔ اسی حوالے سے اس نے مومن کو بھی اپنے خیالات سے آگاہ کیا تھا۔ مگر مومن کے 2 سوال تھے۔ اول تو وہ اس قبیلے کا نہ تھا تو کیا قبیلے کے لوگ اسے قبول کر سکتے تھے؟ دوسرا سوال، آخر اس سب سے مومن کو کیا فائدہ؟ یو استر ان مسلمان، یو کریو ان اللہ، مگر میں مسلمان ہوں، میں اللہ پر ایمان لانے والوں میں سے ہوں۔ مومن کی بات پر روسا کی ہنسی پورے غار میں گونجی۔ اللہ کریئنتس ننکا اوبیدیسکاس استاناس، اللہ پر ایمان لانے والے کبھی بھی شیطان کی راہ پر نہیں چلتے۔ روسا تمسخرانہ انداز میں بولی۔ نو کویرس سیبر الاساسینو دیتوس پرادیس،
کیا تم اپنے ماں باپ کے قاتلوں تک نہیں پہنچنا چاہتے؟ روسا کے پوچھنے پر مومن چونک گیا۔ پچھلے 8 سالوں سے وہ اپنے ماں باپ کے قتل اور ان کی موت کی وجہ ڈھونڈ رہا تھا، مگر بے سود۔ استاد لوس کونوکے، تم جانتی ہو وہ کون تھے؟ مومن نے حیرانی سے پوچھا، جس پر روسا نے ہاں میں سر ہلا دیا۔ ڈیمے، بتاؤ مجھے، مومن جذباتی ہوتے بولا۔ پیدر تو اللہ، اپنے اللہ سے پوچھ لو۔ مومن بے بسی سے اسے دیکھنے لگا، جس کے چہرے پر اب ایک مکار مسکراہٹ آ گئی تھی۔ افتخار صاحب اور سیرت پھپھو کے کل ہو چکے تھے۔ جواد کو شادی کی بنا پر آرمی کی طرف سے گھر ملا تھا اور اب وہ ہما اور سیما دونوں کو اپنے ساتھ کراچی لے جانا چاہتا تھا، مگر سیما کسی طور پر بھی راضی نہ تھی۔ وہ اپنے آبائی گھر کو چھوڑ کر کہیں بھی نہیں جانا چاہتی تھی، مگر ہما کی ڈھیر ساری منتوں اور جواد کے سمجھانے کے بعد وہ مان چکی تھی۔ حیا جبار کا کیس ابھی بھی وہیں اٹکا تھا۔ آج سیما کو اپنا شہر ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر جانا تھا، نہ جانے کیوں، مگر اس کے دل میں ایک عجیب سی بے چینی تھی، جیسے کچھ نیا ہونے والا تھا، ایک نیا موڑ آنے والا تھا اس کی زندگی میں۔ وقت بہت جلد بیت رہا تھا۔ سیما کو کراچی آئے ہوئے 1 ماہ ہو چکا تھا۔ جواد نے اس کا ایڈمیشن ایم فل فزکس میں کروا دیا تھا اور ہفتے بعد ہی اس کی کلاسز شروع ہونے والی تھیں۔ 5 فٹ 8 انچ کا قد، مضبوط جسامت، چوڑے شانے، لمبے سلکی بال جنہیں پونی میں قید کیا ہوا تھا، چہرے پر داڑھی، بے جان پھرتیلی کالی سیاہ آنکھیں۔ صبح کے 7 بجے وہ لاہور کی سڑکوں پر جاگنگ کے لیے نکلا ہوا تھا۔ ٹھیک آدھے گھنٹے بعد وہ گھر کے لیے واپس لوٹا۔ بھابھی میں آ گیا ہوں، ناشتہ لگا دیں۔ کچن سے آتی گھٹ پٹ کی آواز پر وہ ناشتے کا کہتا اپنے کمرے کی جانب چل دیا۔ تھوڑی دیر میں وہ شاور لے کر ایک دم فریش سا کمرے سے نکلا اور ناشتے کی میز پر آ کر ناشتہ شروع کر دیا۔ ابھی اس نے جوس کا گلاس لبوں کو لگایا ہی تھا کہ اچانک کوئی تیزی سے آ کر اس سے لپٹ گیا۔ چاچو! اس میٹھی پکار پر بے جان آنکھوں میں رونق آ گئی۔ ارے چاچو کی جان! 5 سال کی اس گگلو سی بچی کو گود میں اٹھائے وہ گال کو چوبنے لگا۔ چلو شروع ہو گیا صبح ہی صبح چاچو سے لاڈ۔ کچن سے آتی وہ بولی، چاچو، ماما، اسکول نہیں جانا۔ آدھے لفظ کھاتے وہ بولی، خبردار جو چھٹی کا سوچا بھی تو۔ ارے بھابھی کیا ہو گیا ہے، کرنے دینا چھٹی، اس نے حمایت کی۔ آہل، کوئی ضرورت نہیں ہے بیجا حمایت کرنے کی، پہلے ہی بہت بگڑ گئی ہے یہ لڑکی۔ کم آن ہدی بھابھی، مان بھی جائیں۔ آہل انہیں مناتے بولا، وہ کبھی بھی اپنے پرنسس کو افسردہ نہیں دیکھ سکتا تھا۔ اچھا تو اپنے بھیا سے بات کر لو۔ ہدی نے سب کچھ زرار پر چھوڑ دیا۔ بھائی کیا بات کرنی ہے مجھ سے؟ ناشتے کی ٹیبل پر آتے جیا کے گال چوم کر وہ ہدی کے پاس ٹائی لے کر کھڑا ہو گیا، جو اب اس کی ٹائی باندھنے میں مصروف تھی۔ آپ کی شہزادی کو چھٹی کرنی ہے اور پرنسس کے چاچو بھی یہی کہتے ہیں۔ ہدی انہیں گھورتے بولی، یہ تو بہت اچھی بات ہے آہل، تم ایسا کرو جیا کو آف کروا کر ابراہیم سے ملوانے لے جاؤ۔ زرار کے اس طرح پروگرام سیٹ کرنے پر ہدی کا منہ کھل گیا۔ یہ پی ابھی پاس جانا، جیا جوش سے بولتی اپنے روم کی طرف بھاگ گئی۔ آرام سے، ہدی پیچھے سے بولی۔ اوکے باس، آہل سلوٹ کرتے بولا۔ ویسے بھیا ابھی لے جانا ہے؟ آہل نے پوچھا۔ ہاں، بریڈ پر مکھن لگاتے زرار نے جواب دیا۔ اور واپسی؟ اب کی بار آہل کی آنکھوں میں موجود شرارت زرار سے مخفی نہ رہ پائی۔ جب میں کہوں تب، زرار نے آرام سے کندھے اچکائے۔ اور آپ کب کہیں گے؟ آہل نے پھر پوچھا۔ یہی کوئی 3-4 دن بعد۔ زرار اب کی بار ہلکا سا مسکرایا۔ اوہ، مطلب کہ آپ کا لٹل ہنی مون منانے کا دل ہے؟ آہل شرارت سے بولا۔ کچھ ایسا ہی سمجھ لو۔ ساتھ ہی زرار نے محبت بھری نظروں سے ہدی کو دیکھا، جو ان دونوں بھائیوں کی باتوں پر سرخ انار بن چکی تھی۔ کیا خیال ہے پھر زوجہ محترمہ، چلیں گی میرے ساتھ ہنی مون پر؟ لاسٹ ٹائم گئے تھے تو جیا آئی تھی، شاید اس بار اس کا کوئی بھائی یا بہن آ جائے۔ ہدی کے بالکل پاس کھڑے زرار سرگوشی نما لہجے میں بولا، میں یہی ہوں۔ آہل مسکراتا بولا، آپ بہت برے ہیں آپ۔ ہدی اسے دھکا دیتے وہاں سے چل دی۔ پچھلے 5 سالوں سے سن رہا ہوں میں۔ زرار اب کی بار کھل کر مسکرایا۔ سو تم کب روانہ ہو رہے ہو کراچی کے لیے؟ زرار نے آہل سے پوچھا۔ ارادہ تو کل کا تھا، مگر اب آپ کے نوٹ سو نیک ارادوں کے تخت اگلے ہفتے جاؤں گا۔ ہنستے ہوئے وہ بولا تو زرار بھی ہنس دیا۔ آہل نے ایم فل فزکس میں ایڈمیشن لیا تھا، مگر وہ لاہور یا پنجاب میں نہیں پڑھنا چاہتا تھا۔ اسے لائف میں انٹرٹینمنٹ چاہیے تھی، اسی لیے اس نے دوسرے صوبے، دوسرے شہر کا رخ کیا اور اسی لیے اب وہ کراچی جا رہا تھا۔ مگر کسے معلوم کہ یہ سفر اس کی زندگی میں کون سا نیا باب شامل کر دے۔ مومن کو اس بچے کو گھر میں رکھے کافی دن ہو گئے تھے۔ آج بھی وہ دونوں ناشتے کی ٹیبل پر بیٹھے تھے۔
مومن بلیک کافی کے ساتھ بریڈ سلائس سے ناشتہ کر رہا تھا جبکہ پاس بیٹھا وہ بچہ سینڈوچ کھا رہا تھا۔ ویسے تمہارا نام کیا ہے؟ اس بچے نے مومن سے سوال کیا۔ مومن وہ نام بتا کر ناشتے میں مگن ہو گیا۔ کاش میرا بھی کوئی نام ہوتا تو کتنا مزہ آتا نا، وہ بچہ اداس لہجے میں بولا، مگر مومن لاپرواہ سا رہا۔ اسے اس بچے سے کوئی انسیت نہیں تھی۔ سنو، تم مجھے اپنے ساتھ لے تو آئے ہو مگر میں کیا کروں گا، گھر میں بور ہو جاتا ہوں، وہ بچہ پھر سے بولا، مگر مومن نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اس نے اپنا بیگ اٹھایا اور بیرونی دروازے کی جانب بڑھ گیا۔ عجیب ہو تم، وہ بچہ منہ بنائے بولا۔ ہاں ہوں، کیونکہ میں حیوان ہوں، پورے اسرار سا بولتا وہ سرحد پار کر گیا۔ سیما ناشتہ تیار ہے، آ جاؤ۔ ہما کی آواز پر سیما تیزی سے سیڑھیاں اترتے نیچے آ رہی تھی کہ یکدم اس کا پیر مڑا اور وہ بہت برے طریقے سے سیڑھیوں سے نیچے گری تھی۔ سیما، ہما چلائی۔ جواد ایک کیس کے سلسلے میں گھر سے باہر تھا اور اس نے اپنا نمبر بھی بند کیا ہوا تھا۔ ہما نے جلدی سے نوکرانی کی مدد سے سیما کو اٹھایا اور چوکیدار کو کہہ کر ٹیکسی کروا کر اسے ہسپتال لے گئی۔ ویسے تو سب ٹھیک ہے مگر پیر سوج چکا ہے اور بہت برے سے مڑا ہے، انہیں تقریباً 1 مہینہ ریسٹ کی ضرورت ہے۔ ڈاکٹر کی بات پر ہما سر اس بات میں ہلاتے سیما کے پاس جا بیٹھی۔ ڈاکٹر کے جاتے ہی ہما رونا شروع ہو گئی۔ ارے آپی کیا ہوا ہے؟ دیکھیے ٹھیک ہوں میں، سیما بمشکل مسکراتے بولی۔ ٹھیک؟ اسے تم ٹھیک کہتی ہو سیماب نور؟ حالت دیکھی ہے تم نے اپنی؟ کیوں تنگ کرتی ہو مجھے؟ آرام سے سیڑھیاں اتر سکتی تھی نا تم؟ ہما واقعی غصے میں تھی کیونکہ اس نے سیما کو اس کے پورے نام سے پکارا تھا۔ اچھا ناپی، غلطی ہو گئی، معاف کر دیں، آئندہ سے احتیاط کروں گی، اس نے منت کی۔ یہ آخری بار تھا، ہما نے انگلی اٹھائے اسے وارن کیا۔ کیا میرا سیڑھیوں سے گرنا؟ سیما نے حیرت سے سوال کیا۔ نہیں، میرا تمہیں معاف کرنا یہ آخری بار تھا، آئندہ سے ایسی کوئی امید مت رکھنا۔ اچھا نا بابا، سوری، یہ لیں آپ کے لیے کان پکڑ لیتی ہوں، اور سیما نے اپنے کان پکڑ لیے جس پر ہما ہنس دی۔ مومن کو روسا سے ملے 2 مہینے گزر چکے تھے، اسے روسا پر یقین نہیں تھا۔ وہ مسلمان تھا تو بھلا شیطان کی پیروی کیوں کرتا؟ اس نے دوبارہ سے باقاعدہ نماز اور قرآن پڑھنا شروع کر دیا تھا۔ وہ طویل دعائیں مانگتا تھا، اسے یقین تھا کہ اللہ اس کا ساتھ نہیں چھوڑے گا۔ اس نے ساتھ ہی ساتھ اپنے ماں باپ کے قاتلوں کے حوالے سے بھی خفیہ طور پر کام کرنا شروع کر دیا تھا، مگر لا حاصل۔ اب اسے روسا کی باتوں پر یقین آنے لگ گیا تھا، اس کا ایمان ڈگمگا رہا تھا۔ یہ انسان کی فطرت ہے، وہ ہمیشہ تھوڑے کے بدلے زیادہ کی چاہ کرتا ہے، مگر جب ایسا نہیں ہوتا تو وہ اپنے کمزور ایمان کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے خدا سے منہ موڑ لیتا ہے۔ کیا فائدہ ایسی عبادت کا جب اللہ نے میری سننی ہی نہیں؟ یہ جملہ بول کر وہ خدا سے ضد لگا لیتا ہے۔ مومن بھی ایسا ہی تھا، اسے امید تھی کہ اس کی 2 مہینوں کی عبادت کے بدلے خدا اسے صدیوں کا ثواب دے گا، مگر اب اس کا کمزور ایمان ڈگمگانے لگا تھا، اسے روسا کی باتوں پر یقین آنے لگا تھا، اور آخر کار وہ ایک فیصلے پر پہنچ گیا تھا۔ اس نے اللہ کو آزما لیا تھا اور اب شیطان کو آزمانا چاہتا تھا۔ کتنا نادان ہوتا ہے نا مسلمان، اللہ کی آزمائش لیتا ہے، حالانکہ اس کا کام آزمائش لینا نہیں بلکہ خود پر آئی آزمائش پر پورا اترنا ہے۔ اللہ کو اس بات کا یقین دلانا ہوتا ہے کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے اس کے ہر فیصلے پر راضی ہے۔ وہ اللہ کو آزما رہا تھا تو کیا وہ شرک نہیں کر رہا تھا؟ وہ خود خدا نہیں تھا جو اپنے خالق کو آزمائے، مگر نادان مسلمان یہ بھی نہیں جانتا تھا کہ شرک ہوتا کیا ہے۔ نہ جانے مسلمان اپنی نادانی اور بے وقوفی میں کتنی بار شرک کر جاتا ہے۔ وہ تب شرک کرتا ہے جب وہ اپنے کسی دوست یا رشتہ دار کو یہ کہتا ہے کہ تم میرا آخری سہارا ہو۔ وہ تب شرک کرتا ہے جب وہ اللہ کے احکام سے منہ موڑ کر لوگوں کی باتوں پر عمل کرتا ہے۔ وہ تب شرک کرتا ہے جب وہ اللہ سے مانگنے کی بجائے اس کے بندوں سے مانگتا ہے۔ وہ تب شرک کرتا ہے جب وہ اللہ کے ڈر کو بھلا کر دنیائی طاقتوں سے ڈر جاتا ہے۔ مگر مسلمان کتنا نادان ہے نا، وہ شرک کو صرف ایک طرز سے دیکھتا ہے۔ وہ کافر سے نفرت کرتا ہے مگر خود نہ جانے کب کیسے کس جگہ شرک کر جائے اسے معلوم تک نہیں ہوتا۔ جب تم مایوس ہو جاؤ تو رب سے گفتگو کرنا، وفا کی آرزو کرنا، سفر کی جستجو کرنا۔ یہ اکثر ہو بھی جاتا ہے کہ کوئی کھو بھی جاتا ہے، مقدر کو برا جانو گے تو یہ سو بھی جاتا ہے۔ اگر تم حوصلہ رکھو، وفا کا سلسلہ رکھو، جسے تم خالق کہتے ہو تو اس سے رابطہ رکھو، میں یہ دعوے سے کہتا ہوں کبھی ناکام نہیں ہوگے۔ مگر مومن وہ ناکام ہو رہا تھا۔ اس وقت وہ اسی جنگل میں جھیل کے پیچھے موجود خفیہ راستے سے آتے غار میں موجود تھا۔ فینالمنتے استا سیکوی، آخر کار تم آ گئے، اسے اپنے پیچھے سے آواز آئی۔ کوئی پاسو، کیا ہوا؟
مومن کو غیر معمولی طور پر خاموش پا کر اس نے مسکرا کر پوچھا، استاد تینیا ریزون، تم صحیح تھی۔ وہ نظریں اٹھائے بغور اسے دیکھتے بولا، پریبو اے اللہ پیرو الفالو، میں نے اللہ کی آزمائش لی مگر وہ ناکام ہو گیا۔ مومن کی بات پر روسا کی شیطانی ہنسی کی آواز گونجی، اہورا لو کیو کیوراس، تو اب تم کیا چاہتے ہو؟ روسا نے سوال کیا، اہورا کیورو پروبار ستاناس، اب میں شیطان کا امتحان لینا چاہتا ہوں۔ سپاٹ لہجے میں بولتا وہ روسا کو چونکا گیا تھا، جو پھر ہنسنے لگی، ایل گنارا، وہ کامیاب ہوگا۔ روسا جتنے اعتماد سے بولی، مومن کو اب شیطان پر یقین ہو چلا تھا۔ کومو لو پروباراس، تو کیسے لوگے اس کا امتحان تم؟ روسا نے سوال کیا۔ مومن مسکرایا اور اس نے ایک نظر سامنے کھڑی روسا کو دیکھا۔ مومن 2 دنوں سے لاپتہ تھا۔ البرٹو نے ہر جگہ پتہ کروا لیا تھا مگر اسے کچھ معلوم نہیں ہو سکا تھا، اور پھر اس کے نمبر پر مومن کے نمبر سے میسج آیا۔ مومن نے اسے اور اس کے ماں باپ کو اپنے جنگل کے پار اپنے گھر بلایا تھا۔ کیوں؟ اس کا جواب تو کسی کے پاس نہیں تھا۔ زرار آفس سے تھکا ہارا گھر آیا تو سامنے ہی اپنی بیوی کو کپڑوں سے الجھتا دیکھ کر مسکرا دیا۔ کیا کر رہی ہو؟ اسے پیچھے سے باہوں میں بھرے زرار نے سوال کیا۔ ناچ رہی ہوں، ناچیں گے میرے ساتھ؟ ہدی چڑی، ضرور، کیوں نہیں؟ اب کی بار زرار اسے گول گول گھمانے لگا۔ اف زرار، چھوڑے، مجھے اتنا کام ہے۔ پہلے ہی آپ نے یہ شفٹنگ والی بات بتا کر میرا موڈ خراب کر دیا ہے۔ ہدی منہ بنائے بولی، یار ہدہد، اب اس میں میری غلطی تو نہیں نا کہ مجھے ہماری کینیڈا والی برانچ سنبھالنی ہے؟ زرار بیچارہ سا منہ بنائے بولا، نہیں تو میری غلطی ہے، آپ منع کر دیتے نا۔ ہدی کو رونا آ رہا تھا۔ ہاں، جیسے میری سب نے سن لینی تھی۔ زرار ضبط کرتے بولا، میں سب کے بغیر وہاں کیسے رہوں گی؟ ایسا کریں آپ چلے جائیں اکیلے۔ ہدی کی بات سے زرار کا دماغ گھوم گیا تھا۔ تو تمہیں یہاں رہنا ہے سب کے ساتھ؟ زرار نے خود پر قابو پاتے پوچھا۔ ہدی نے تیزی سے ہاں میں سر ہلایا۔ اور میں اکیلا کیا کروں گا؟ زرار نے پھر سے پوچھا۔ بزنس سنبھالیے گا، ہدی نے پتے کی بات بتائی۔ ہدی، زرار فوراً جاؤ اور اپنے بیگز پیک کرو، اور اگر تم نے مجھے غصہ دلایا تو میں تمہیں اسٹور روم میں بند کرنے میں ذرا دیر نہیں لگاؤں گا۔ زرار نے اسے دھمکی دی۔ دیکھا، مجھے پتا تھا، یونی میں بھی آپ نے ہی مجھے بند کیا تھا، جھوٹ موٹ طریقے سے بلوا کر۔ ہدی رونا روتے بولی، یا اللہ، کتنی بار کہوں کہ میں نے بند نہیں کیا تھا؟ زرار ہاتھ ہوا میں چلائے بولا، مجھے یقین نہیں آپ پر۔ ہدی غصے سے بولتی وہاں سے واک آؤٹ کر گئی۔ حد ہے، زرار صرف یہی بول سکا۔ خود کو پرسکون کرتے وہ صوفے پر بیٹھ گیا۔ ہے برو، زرار کے پاس آ کر آہل بولا۔ ہائے، وہ تھکا سا بولا۔ واٹ ہیپنڈ؟ آہل نے اچانک سوال کیا۔ نتھنگ، بس سر درد۔ زرار ماتھے پر انگلیاں پھیرتے بولا، بھابھی کی وجہ سے؟ آہل ہنستے بولا تو زرار نے گھورا، یار اسے ابھی بھی یہی لگتا ہے کہ میں نے اسے یونی ٹائم میں اسٹور روم میں بند کیا تھا اور اب محترمہ واک آؤٹ کر گئی، مطلب کہ بات چیت بند۔ بھابھی، زرار بھائی کو بخار ہو رہا ہے۔ آہل کے بولنے کی دیر تھی کہ ہدی تیزی سے کمرے سے بھاگتی آئی اور زرار کا ماتھا چیک کرنے لگ گئی، اور زرار کو بنا کوئی موقع دیے اسے بیڈ پر لٹا کر لحاف اڑایا اور سوپ بنانے چلی گئی۔ یہ کیا تھا؟ زرار نے سامنے بیٹھے آہل سے پوچھا۔ محبت، آہل ہنس کر بولا تو زرار بھی ہنس دیا۔ ویسے آپ کی فلائٹ کب ہے؟ آہل نے سوال کیا۔ کل دوپہر 3 بجے کی۔ اور تم کب جا رہے ہو کراچی؟ کل شام 4 بجے نکلوں گا۔ آہل کی بات پر زرار نے سر ہلا دیا، اور پھر اگلے دن آہل نکل پڑا زندگی کے ایک نئے سفر پر، جہاں کچھ انجان نئے لوگوں سے اس کا سامنا ہونا تھا۔ مومن گھر لوٹا تو اسے کچن میں کچھ ہلچل محسوس ہوئی۔ وہ کچن کی طرف بڑھا تو اس کی آنکھیں بڑی ہو گئیں۔ سامنے وہ تھا، وہ بچہ جس کا منہ لال تھا۔ مومن نے اس کے ہاتھ کو دیکھا جس میں اس نے لال مشروب والا گلاس پکڑا ہوا تھا۔ اس نے حیرت سے اس بچے کو دیکھا جو مزے سے وہ مشروب پی رہا تھا۔ تم کیا کر رہے ہو؟ مومن نے حیرت پر قابو پاتے سوال کیا۔ جوس پی رہا ہوں، اس نے کندھے اچکائے جواب دیا۔ کیا تمہیں یہ برا نہیں لگا؟ کیا تمہیں اس کا ذائقہ عجیب نہیں لگا؟ گھٹنوں کے بل اس کے برابر بیٹھے مومن نے پوچھا۔ عجیب تو ہے مگر مزیدار ہے۔ وہ پھر سے گلاس کو منہ لگا چکا تھا۔ مومن نے حیرت سے اسے دیکھا، پھر احساس کے تحت اس کی آنکھیں چمک اٹھیں۔ بے شک اس نے پا لیا تھا اسے، اپنے جانشین کو پا لیا تھا اس نے۔ ایمان، مومن زیر لب بولا۔ اس بچے نے حیرانی سے مومن کو دیکھا۔ آج سے تمہارا نام ایمان ہوگا۔ مومن مسکرایا اور آج پہلی بار اس کے ہونٹوں کے ساتھ ساتھ اس کے لب بھی مسکرائے۔ مومن کے منہ سے اپنا نام سن کر ایمان بھی مسکرا دیا اور گلاس میں بچا ہوا خون پی گیا۔ میں ہیجو،
می سکسیسور، میرا بیٹا، میرا جانشین۔ ایمان کو دیکھ کر وہ ایک جذب سے بولا۔ آنکھوں کی چمک آج ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ زرار کو ایئرپورٹ پر چھوڑ کر آہل کراچی کے لیے روانہ ہو چکا تھا۔ سیما پیر کی چوٹ کی وجہ سے اب 1 مہینہ یونی نہیں جا سکتی تھی، جس کی بات جواد یونی کے ڈین اور ڈپارٹمنٹ ہیڈ سے کر چکا تھا۔